ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہاں کچھ الفاظ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان الفاظ کے غلط تراجم و معنی ایسے پھیلا دیے گئے کہ نہ صرف وہ اتنے عام ہو گئے کہ زبان زدے عام ہو گئے، بلکہ اس وجہ سے حق چھپ گیا، یوں اکثریت حق کو سمجھنے سے محروم ہو گئی۔ ان میں پہلا لفظ ہے الساعۃ۔ ناظرین، قرآن میں مجموعی طور پر 36 مقامات پر 40 بار اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، لفظ الساعۃ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ صرف سات کی۔ الساعۃ اور سات میں کیا فرق ہے، اس پر بھی آگے بات ہوگی۔ پہلے اس پر بات کریں گے کہ آج تک اس لفظ کا کیا ترجمہ کیا جاتا رہا۔ ناظرین، آپ قرآن کے جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو تقریباً ہر جگہ پر لفظ الساعۃ کا ترجمہ قیامت ہی ملے گا۔ مثلا کچھ مقامات کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ قرآن کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، کہ کیسے قرآن کو تراجم کی صورت میں بدلا گیا۔ ناظرین، ہم وقت کی قلت اور کم وقت میں موضوع کو مکمل کرنے کی غرض سے مکمل آیات کا ترجمہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم آیات میں صرف انہی مقامات کا ترجمہ بیان کریں گے جہاں لفظ الساعۃ کا استعمال ہوا ہے۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 107، جس میں لفظ الساعۃ کا ذکر ہوا ہے، اور مترجم ہے مفتی محمد نعیم۔ وہ لکھتے ہیں، اور ان پر اچانک قیامت واقع ہو جائے۔ پھر مفتی تقی عثمانی لکھتے ہیں، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے۔ امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں، کوئی آفت یا قیامت ہی اچانک آدم کے۔ نگہت ہاشمی، یا اچانک ان پر قیامت ہی آ جائے۔ ابو العلا مودودی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے۔ احمد رضا خان، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے۔ احمد علی، یا اچانک قیامت ان پر آ جائے۔ فتح محمد جالندری، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے۔ طاہر القادری، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے۔ علامہ جوادی، یا اچانک قیامت آ جائے۔ محمد جوناگڑھی، یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے۔ محمد حسین نجفی، یا اچانک ان کے سامنے اس حال میں قیامت آ جائے۔ محمود الحسن، یا آ پہنچے قیامت۔ اشرف علی تھانوی، یا ان پر اچانک قیامت آ جاوے۔ اس طرح ناظرین، اگلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 77، مفتی محمد نعیم، اور جہاں تک قیامت کے واقع ہونے کا معاملہ ہے تو وہ پلک جھپکنے جتنا ہے۔ مفتی تقی عثمانی، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں ہوگا۔ امین احسن اصلاحی، اور قیامت کا معاملہ بس آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی جلد تر ہوگا۔ نگہت ہاشمی، اور قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے جیسا ہے۔ ابو العلا مودودی، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا۔ احمد رضا خان، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا مارنا۔ احمد علی، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسا آنکھ کا جھپکنا۔ فتح محمد جالندری، قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ طاہر القادری، اور قیامت کے بپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ محمد جوناگڑھی، اور قیامت کا امر تو ایسا ہی ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ محمد حسین نجفی، اور قیامت کا حکم تو صرف ایک پلک جھپکنے کے برابر یا اس سے بھی قریب تر ہے۔ محمود الحسن، اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی یا اس سے بھی قریب۔ اشرف علی تھانوی،
اور قیامت کا معاملہ بس ایسا جھٹ پٹ ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ اس طرح ناظرین سورہ الکہف کی آیت نمبر 36 مفتی محمد نعیم: اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، مفتی تقی عثمانی: اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، امین احسن اصلاحی: اور میں قیامت کے آنے کا بھی گمان نہیں رکھتا، نگہت ہاشمی: اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، ابو علاء مودودی: اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، احمد رضا خان: اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو، احمد علی: اور میں قیامت کو ہونے والی خیال نہیں کرتا، فتح محمد جالندری: اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، طاہر القادری: اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، علامہ جوادی: اور میرا گمان بھی نہیں ہے کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، محمد جوناگڑھ: اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، محمد حسین نجفی: اور میں خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، محمود الحسن: اور نہیں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے، اشرف علی تھانوی: اور میں قیامت کو خیال نہیں کرتا کہ آئے گی۔ ناظرین ہم نے 14 مترجمین کے تراجم کو آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے خود دیکھا کہ تمام کے تمام مترجمین نے لفظ الساعۃ کا ترجمہ قیامت کیا، اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے کہ قرآن میں مجموعی طور پر 36 مقامات پر 40 بار اس لفظ یعنی الساعۃ کا ذکر ہوا ہے۔ اور ناظرین آپ تمام کے تمام مقامات کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان تمام کے تمام مترجمین کا ترجمہ یہی ملے گا، یعنی الساعۃ کا ترجمہ قیامت ہی ملے گا۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لفظ الساعۃ کا معنی قیامت ہی تھا یا اس سے مراد قیامت ہی تھا، تو پھر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم نہ تھا کہ یہاں قیامت کا ذکر کرنا مقصود ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں لفظ الساعۃ کا استعمال کر رہا ہے؟ اور ناظرین یہ نقطہ ہم نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا کیونکہ آپ یہ جان کر چونک جائیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں لفظ قیامت کا بھی استعمال کیا ہے، بلکہ قیامت پر تو پوری ایک سورۃ القیامہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ دونوں الفاظ الگ الگ استعمال کیے، الساعۃ اور القیامہ۔ اور ناظرین آپ قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو لفظ القیامہ قرآن میں متعدد مقامات پر ملے گا۔ جبکہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں تو پھر ایسا کیوں کیا گیا کہ ان دونوں کے معنی ایک ہی بنا دیے گئے، ان دونوں کا ایک ہی ترجمہ کر دیا گیا؟ لفظ الساعۃ کا بھی ترجمہ قیامت اور قیامہ کا ترجمہ بھی قیامت۔ ناظرین بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ایک معمولی غلطی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو معمولی بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جسے وہ معمولی سمجھ رہے ہیں وہ معمولی نہیں ہے، بلکہ غیر معمولی حیثیت و اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں ہم آپ پر واضح کیے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے قرآن میں یہ تو پڑھا ہوگا کہ اللہ الحکیم ہے، یعنی اللہ کا ایک اسم الحکیم ہے، اور یہ لفظ قرآن میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ حکیم حکمہ سے ہے، اور حکمہ کہتے ہیں فیصلے کو، یعنی کیا، کب، کیوں، کتنا اور کیسے وغیرہ ایسے تمام سوالات کے جوابات کو حکمہ، اور جس کے پاس ان سوالات کے جوابات کا علم ہو وہ حکیم کہلاتا ہے۔ ناظرین اسے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا آپ پلاؤ بنانا چاہتے ہیں، پلاؤ بنانے کے لیے کیا کیا درکار ہے؟ مثلا آگ، برتن، گھی، چاول، گوشت، پیاز، نمک، مرچ، مسالے اور پانی وغیرہ، یہ سب علم کہلاتا ہے۔ اور اب یہ فیصلہ کرنا کہ ان اشیاء کا کب، کیوں، کتنا اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ مثلا
سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یعنی آگ جلانی ہے، کتنی جلانی ہے، اسی طرح کب برتن رکھنا ہے، کتنا گرم کرنا ہے، کیوں گرم کرنا ہے، اسی طرح باقی تمام اشیاء کب، کیوں، کتنی کتنی اور کیسے استعمال کرنی ہے کہ بہترین مطلوبہ شے یعنی پلاؤ بن جائے، اسے حکمہ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ صلاحیت موجود ہو اسے حکیم کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ جان لینا ضروری ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی رد و بدل کیا جائے گا، یعنی کسی شے کا کم یا زیادہ پہلے یا بعد میں استعمال کیا جائے گا تو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے رائے برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو العلیم الحکیم کہا، الحکیم کو العلیم کے ساتھ استعمال کیا۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ العلیم ہے، نہ صرف العلیم ہے بلکہ وہ الحکیم بھی ہے، یعنی اس علم کا کب، کہاں، کیوں، کتنا اور کیسے استعمال کرنا اللہ میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ ہے الحکیم ہونا۔ اور پھر اللہ نے نہ صرف خود کو الحکیم کہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو العزیز الحکیم کہا، جیسا کہ آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ العزیز الحکیم یعنی ایسا حکیم کہ ایک رائی برابر بھی اس کی حکمت میں شائبہ نہیں، مطلب یہ کہ وہ جس شے کا بھی استعمال کرتا ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں خامی و خرابی کا تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ جو بھی کہتا ہے، وہ جو بھی کرتا ہے بالکل ویسا ہی کرتا ہے کہ اس میں تبدیلی کا کوئی تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر اس نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے برعکس قرآن میں بالکل اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں ایک باریک سا فرق ہے، تو اس فرق کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا، کیونکہ اگر اس فرق کو مد نظر نہ رکھا تو یہ اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرق اسی لیے رکھا کیونکہ وہاں وہ فرق رکھنا لازم تھا، یہ ہے اللہ کا الحکیم ہونا۔ اب اگر کوئی شخص قرآن میں ایسے فرق کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ اللہ کے الحکیم ہونے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں وہ فرق اسی لیے رکھا کیونکہ وہاں بالکل ویسا ہی لفظ آ سکتا تھا، وہاں بالکل ویسی ہی بات کرنا مقصود تھی، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اب ناظرین، جب کہ آپ جان چکے ہیں کہ اللہ نہ صرف الحکیم ہے بلکہ العلیم الحکیم ہے، اور پھر نہ صرف العلیم الحکیم بلکہ العزیز العلیم الحکیم، جب اللہ الحکیم ہے، نہ صرف الحکیم بلکہ العزیز الحکیم، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کام، اس کا کلام الحکیم نہ ہو؟ بلا شک و شبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بھی الحکیم ہے، جیسا کہ آپ قرآن میں ہی دیکھ سکتے ہیں۔ سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 2، والقرآن الحکیم۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قرآن میں القرآن کو الحکیم کہا، یعنی القرآن میں جہاں جہاں جو جو الفاظ بیان کیے، جو جو آیات آئیں، جو جو حروف آئے، ان میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ویسے ہی الفاظ استعمال کیے جیسے الفاظ استعمال کرنا مقصود تھے۔ اگر کوئی ان کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بلکہ وہ القرآن کے الحکیم ہونے کا بھی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔ ناظرین، اب آپ خود غور کریں کہ جب اللہ العزیز الحکیم ہے تو پھر اس کا ہر کام بھی عزیز الحکیم ہے، اس کا کلام قرآن بھی عزیز الحکیم ہے،
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ لفظ الساعت کا استعمال کرے اور اللہ کے علاوہ دوسرے الساعت کو القیامہ بنا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن الحکیم نہیں؟ کیا اللہ الحکیم نہیں؟ ناظرین، اگر قرآن میں قیامہ لفظ موجود نہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ الساعت کا ترجمہ القیامہ ہی ہے، لیکن جب لفظ القیامہ بھی قرآن میں موجود ہے تو پھر ایسے لوگوں کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ الساعت لفظ کو بدل دیں؟ ان کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ قرآن کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیں؟ ان کو کس نے یہ اختیار دیا کہ وہ اللہ کے الحکیم ہونے کا کفر کر دیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی لفظ الساعت استعمال کر رہا ہے اور یہ اس لفظ کو القیامہ سے بدل رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو یہ اختیار کس نے دیا؟ کیا یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے؟ کیا یہ انتہائی غیر معمولی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایسا کرنا انسان کا یہ عملاً اس بات کا اقرار ہوتا ہے، اس کا عملاً یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ اللہ الحکیم نہیں، اس کا کلام قرآن الحکیم نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے ایسا کیا انہوں نے عملاً اس بات کا اقرار کیا، عملاً اس بات کا دعویٰ کیا کہ اللہ الحکیم نہیں ہے، اللہ کا کلام قرآن الحکیم نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے پہلا بڑا نقصان اس غلطی کا۔ یہ نقصان کتنا شدید ہے یہ آپ اس وقت ہی جان سکیں گے جب آپ اس کی گہرائیوں میں جائیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے۔ اور ناظرین، اس کا دوسرا اور انتہائی تباہ کن نقصان یہ ہے کہ قیامت اللہ سبحانہ و تعالی لائے گا، یعنی قیامت اللہ سبحانہ و تعالی لائے گا، لیکن الساعت انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے اعمال کا بیانت نتیجہ ہوگا جس سے وہ دوچار ہوں گے۔ جب الساعت کو قیامت قرار دیا جاتا ہے تو پھر ہر شخص کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ قیامت تو اللہ خود لائے گا، اس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کہنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہتان عظیم ہے، ایسا بہتان کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ اس بہتان پر کتنا غضبناک ہوتا ہے، اور اس بہتان سے کائنات میں تباہ کن نقصانات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔